السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کوریا جس میں ایک ہی نسل، زبان اور ثقافت کے لوگ رہتے تھے، اب وہ دو قوموں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ایک متحد کوریا ساؤتھ اور نارتھ کوریا میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، اس کی بنیاد 1910 میں جاپان نے رکھی، جب جاپان نے متحد کوریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ کورین شہنشاہ کو ہٹا لیا گیا اور اب پوری طرح سے جاپان اس ملک پر قابض تھا۔ پھر اگلی کئی دہائیوں میں قوم پرست اور بنیاد پرست گروہ آزادی کی جدوجہد کے لیے ابھرے۔ اپنے نظریات اور نقطۂ نظر سے متاثر یہ گروہ ایک قومی تحریک میں متحد ہونے میں ناکام رہا اور یہ سلسلہ دوسری جنگ عظیم تک جاری رہا، جب نومبر 1943 میں قاہرہ کانفرنس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جاپان کو ان تمام علاقوں سے محروم ہونا چاہیے جنہیں طاقت کے ذریعے فتح کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس کے آخر میں اعلان کیا گیا کہ وہ کوریا کے لوگوں کی غلامی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پرعزم ہیں کہ کوریا آزاد اور خود مختار ہو جائے گا۔ 1945 میں جب جاپان پر پہلا بم گرایا گیا تھا تو USSR نے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت جاپان کو مزید کمزور کرنے کے لیے USSR نے کورین لوگوں کا استعمال کیا۔ سوویت افواج کے ایک کمانڈر ان چیف نے کوریا کے لوگوں سے جاپان کے خلاف اٹھنے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح سے سوویت فوج تیزی سے کوریا میں بڑھتی گئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے امریکی حکومت بے چین ہو گئی کہ وہ پورے کوریا پر قابض نہ ہو جائے۔ USSR کو روکنے کے لیے 10 اگست 1945 کو 2 امریکی نوجوان افسران نے امریکہ کے انڈر کنٹرول علاقے کی وضاحت کی۔ اس وقت کوریا سے متعلق کسی ماہرین سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ یہ دونوں افسران اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ 40 سال پہلے جاپان سے قبل روس نے کوریا کو اسی طور پر بانٹنے کی کوشش کی تھی، اور اب 40 سال بعد جب USSR کو اسے عملی جامہ پہنانے کا موقع ملا تو اس نے اس تقسیم کو فوری طور پر قبول کر لیا، اور اب اس تقسیم سے کوریا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، ایک امریکی زون اور دوسرا سوویت زون۔ مگر سوویت فوج وہیں رکنے کے بجائے اور آگے بڑھتی گئی، اور 14 اگست کو کوریا کے بحری رستوں پر سوویت فوج نے اترنا شروع کر دیا اور تیزی سے ملک کے شمال مشرق پر قبضہ کر لیا۔ مگر اسی دوران کوریا کے لوگوں میں بھی آزادی کی لہر آہستہ آہستہ اٹھتی گئی۔ کوریا کے آخری گورنر جنرل نے اگست 1945 کے آغاز سے ہی متحد بااثر کوریائی باشندوں سے رابطہ شروع کر دیے تھے۔ آخرکار 6 ستمبر 1945 کو سول کے نمائندوں کا ایک اجلاس بلایا گیا اور اس نے طویل المدت عوامی جمہوریہ کوریا کی بنیاد رکھی۔ اتفاق رائت کے تحت امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے قدامت پسند بزرگ سیاستدان سنگ مین ری کو صدر نامزد کیا گیا۔ جب سوویت فوجیں کورین شہر پیونگ یانگ میں داخل ہوئیں تو انہوں نے کورین آزادی کی تیاری کے لیے کمیٹی کی ایک مقامی شاخ کو تجربہ کار سوویت فوج نے ان عوامی کمیٹیوں کو چلنے کی اجازت دی۔ ستمبر 1945 میں سوویت حکام نے وہاں اپنی کرنسی جاری کر دی اور 1946 میں کمزور معیشت کی مدد کے لیے فنڈز کے لیے سوویت حکام سے لابنگ شروع کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد حکومت کے اعلیٰ سطح پر تنازعات اور اقتدار کی جدوجہد کا آغاز ہوا، کیونکہ نئی حکومت میں اقتدار کے عہدے حاصل کرنے کے لیے مختلف خواہش مندوں نے جوڑ توڑ کیا۔ مارچ 1946 میں عارضی حکومت نے زمینی اصلاحات کا ایک صاف پروگرام شروع کیا۔ جاپانیوں اور تعاون کرنے والے زمینداروں کی زمین کو تقسیم کر کے غریب کسانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بہت سارے غریب شہریوں اور زرعی مزدوروں کو عوامی کمیٹی کے تحت منظم کرتے ہوئے ملک گیر عوامی مہم نے پرانے زمینی طبقات پر کنٹرول توڑ دیا۔ جاگیرداروں کو صرف اتنی ہی زمین رکھنے کی اجازت دی گئی تھی جتنی غریب شہری کو اجازت دی گئی تھی۔ دسمبر 1945 میں ماسکو کانفرنس میں اتحادیوں نے اتفاق کیا کہ سوویت یونین، امریکہ، جمہوریہ چین اور برطانیہ آزادی کی قیادت میں 5 سال تک کوریا پر ایک معاہدے میں حصہ لیں گے۔ بہت سے کوریائی باشندوں نے فوری طور پر آزادی کا مطالبہ کیا، تاہم کوریا کی ایک کمیونسٹ پارٹی جو سوویت کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ
قریب سے جڑی تھی نے معاہدے کی حمایت کی۔ 1945 کی ان دستاویز سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سوویت حکومت کا کوریا کو مستقل طور پر تقسیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ناظرین، 1946 میں سوویت یونین نے ایک متحد کوریا کی تجویز پیش کی جس پر امریکہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ ستمبر 1947 میں مشترکہ کمیشن کے ایک آخری اجلاس میں ایک تجویز پیش کی گئی کہ دونوں سوویت اور امریکی فوج کوریا سے اپنے دستے واپس بلائیں گے اور کوریائی عوام کو اپنی حکومت تشکیل دینے کا موقع فراہم کریں، مگر ایک بار پھر امریکہ نے اسے مسترد کر دیا۔ یوں مشترکہ کمیشن کی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ستمبر 1947 میں امریکہ نے یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے سامنے لایا۔ سوویت یونین نے اقوام متحدہ کی شمولیت کی مخالفت کی۔ اقوام متحدہ نے 14 نومبر 1947 کو ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آزاد انتخابات کروائے جائیں، غیر ملکی افواج کو واپس بلایا جائے اور کوریا کے لیے اقوام متحدہ کو تشکیل دیا جائے۔ سوویت یونین نے ووٹنگ کا بائیکاٹ کیا اور اس قرارداد کو ضروری نہ سمجھا۔ سوویت تعاون کی عدم موجودگی میں صرف جنوب میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ علیحدہ انتخابات کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ بہت سے کوریائی باشندوں میں غیر مقبول تھا، جن کا یہ نظریہ تھا کہ یہ تقسیم مستقل تقسیم کے طور پر سامنے آئے گی، اور پھر اس فیصلے کے خلاف احتجاج میں عام ہڑتالیں فروری 1948 میں شروع ہوئی تھیں۔ اپریل 1948 میں شمالی اور جنوب کی تنظیموں کی ایک کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں متحد حکومت اور غیر ملکی افواج کے انخلا کا مطالبہ کیا گیا۔ مئی 1948 میں جنوب میں عام انتخابات ہوئے۔ اس کے بعد 9 ستمبر کو شمال میں عوامی جمہوریہ کوریا کا اعلان کر دیا گیا۔ تو یوں 1000 سال ساتھ رہنے کے بعد ایک ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ کوریا کی اس تقسیم کو دونوں حکومتوں نے متنازع اور عارضی طور پر اس طرح سے ایک ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔